السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل رباب لائف ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ میرا یہ چینل آپ لوگوں کے انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے بنایا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں اپنی ایک چھوٹی سی کوشش آج آپ لوگوں کے خوشگزار کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آئے گی۔ دوستوں، ہر انسان کی زندگی کچھ ایسے واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے جو کہ اس کا ماضی بن جانے کے بعد بھی ہمیشہ اس کی یادوں میں محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح میری زندگی میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میری بھی ماضی کی یادوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ انہی میں سے آج ایک بہت ہی پراسرار اور ایک انتہائی خوفناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ میری اپنی آپ بیتی ہے اور انتہائی ناقابل فراموش واقعات میں سے ایک ہے۔ لیکن اس سے پہلے دوستوں، آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی چھوٹی سی بھی اپریسیشن سے ہمیں کام کرنے کا دل کرتا ہے اور موٹیویشن ملتی ہے۔ تو تھینک یو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو دوستوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی اسٹوری کی طرف۔ دوستوں، یہ واقعہ کافی پرانا ہے، تقریباً کوئی 2002 یا 2003 کی بات ہے، جب میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دادا کے گھر پہ رہائش پذیر تھی۔ اور ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے میرے دادا اور کچھ سال بعد میری دادی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ دادا کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا اور اس کے چند سال بعد میری دادی کا بھی ہو گیا، یعنی دادی کے انتقال کے بعد ہمارے گھر میں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو گئی تھیں۔ دوستوں، ہمارا گھر کچھ اس طرح بنا ہوا تھا کہ نیچے گراؤنڈ فلور تھا، اس کے اوپر فرسٹ فلور اور اس کے اوپر سیکنڈ فلور۔ سیکنڈ فلور پہ بس 2 کمرے تھے اور آگے چھت کا خالی اسپیس تھا۔ گراؤنڈ فلور پہ میں اور میری فیملی رہتی تھی، جس میں میرے 3 بھائی، میرے والدین اور میں خود شامل تھی۔ اس کے علاوہ فرسٹ فلور پہ میری دادی، جن کا انتقال ہو گیا تھا، وہ میرے چاچو کے ساتھ رہائش پذیر تھیں، اور سیکنڈ فلور کے دونوں کمروں کو ہم نے لائبریری اور اسٹور کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور دادی کے انتقال کے تھوڑے ہی ٹائم بعد میرے چاچو بھی کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے، یعنی اوپر کا فرسٹ فلور بالکل خالی ہو گیا تھا، اور میری خالہ جو کہ دبئی شفٹ ہونے والی تھیں، انہوں نے اپنا کچھ ضروری سامان، جس میں کچھ ویسٹ والی چیزیں بھی تھیں اور کچھ استعمال کرنے والی چیزیں بھی تھیں، وہ ہمارے فرسٹ فلور پہ رکھوا دیا۔ اب وہاں صرف کاڑ کباڑ، کچھ فرنیچر اور سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو دوستوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات میری فیملی کو میری سب سے بڑی خالہ کے گھر ڈنر کی دعوت آئی اور انہیں اس رات ڈنر پہ جانا پڑا۔ مجھے یاد نہیں کہ وجہ کیا بنی، پر میں اس رات گھر پر اکیلی رکی تھی۔ ان کو گئے ہوئے کچھ ٹائم گزر گیا تھا، کچھ دیر تک تو سب کچھ نارمل رہا۔ اس کے بعد لائٹ چلی گئی، اور لائٹ جانے کی وجہ سے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ وہ رات کافی کالی اور تاریک تھی۔ دوستوں، میرے پاس اس وقت کوئی بھی ایمرجنسی لائٹ اور کینڈل اویلیبل نہیں تھی، لیکن ایک فائدہ تھا، وہ یہ کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک گیس لائٹ ضرور موجود تھی۔ اگر کچھ اویلیبل نہ بھی ہو تو ہم ماچس سے وہ گیس لائٹ آن کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ کافی ہائٹ کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک پٹرا رکھا اور اس پہ چڑھ گئی اور چڑھ کر گیس لائٹ آن کر لی۔ دوستوں، اس رات میں گھر میں بالکل اکیلی تھی اور سارے کے سارے گھر والے ڈنر کی دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، اور پھر یوں لائٹ کا چلے جانا، اور گیس لائٹ کی ایک مدھم سی روشنی تھی، کیونکہ وہ صحن میں لگی ہوئی تھی اور صحن میں کنٹینیوسلی ہوا آنے کی وجہ سے وہ بار بار ڈم ہو رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد مجھے فیل ہوا کہ اوپر والے فرسٹ فلور سے، جہاں اب کوئی بھی مقیم نہیں تھا، وہاں سے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے کوئی فرش کے اوپر کسی بٹے سے ٹھوک رہا ہو، اور وہ سل بٹے سے فرش پر ٹھوکنے کی آوازیں کچھ اس طرح تھیں، ٹھک ٹھک ٹھک۔ دوستوں، پہلے تو وہ آوازیں دھیمی آ رہی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ان آوازوں کی نوائز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور میرا دل مسلسل بیٹھتا جا رہا تھا۔
اور وہ آوازیں اوپر کے کچن کی طرف سے آ رہی تھیں، اور اوپر کا کچن ہمارے صحن کے بالکل اوپر ہی بنا ہوا تھا۔ ان آوازوں نے مجھے کافی خوفزدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ دوستوں، جیسے جیسے وہ آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، بس کیا بتاؤں، میں آپ کو اپنا ڈر اس وقت بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ یہ کہ جب میری دادی حیات تھیں تو ان کی ایک خاص عادت تھی، ان کو چھالیا سل بٹے سے کوٹ کر کھانے کی عادت تھی، بیکاز بڑھاپے کی وجہ سے ان کے دانت کمزور ہو گئے تھے اور وہ ٹھیک سے چبا نہیں پاتی تھیں، اور وہ پان چھالیا کھانے کی بہت شوقین تھیں، پر اپنے دانتوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے انہیں اس طریقے سے چھالیا کوٹ کر اور چورا کر کے کھانی پڑتی تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ یہ تو بالکل سیم وہی آوازیں ہیں جیسے دادی چھالیا کوٹ کے کھایا کرتی تھی۔ ان آوازوں میں اور ان آوازوں میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ یہاں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ یہ آواز میں نے پہلی بار نہیں سنی تھی۔ دادی کے انتقال کے کچھ ٹائم بعد ہی یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور خاص مغرب کے وقت اس طرح فرش پر ٹھوکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اکثر مغرب کے ٹائم اور رات کو لیٹ نائٹ ٹائم، کبھی 1 بجے کبھی 2-3 بجے آنکھ کھلتی تو ایسی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں اور واضح طور پر سنی بھی جا سکتی تھیں۔ شروع میں تو کچھ ٹائم تک اپنے دل کو یہی جھوٹی تسلیاں دیتے رہے کہ شاید آس پڑوس میں کوئی گھر تعمیر ہو رہا ہو، وہاں مزدور کام کر رہے ہوں جن کی وجہ سے یہ آوازیں آتی ہیں۔ لیکن جب آدھی رات کو بھی اس طرح کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو یقین آ گیا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ مزدور اپنا کام کر کے عموماً شام تک یا میکسیمم 7-8 بجے تک واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مزدور رات کے 2-2:30 بجے تک اس طرح کوئی کام نہیں کرتا۔ دوستوں، یہ سب سوچ کے ڈر تو بہت لگتا تھا، لیکن پھر ایک خیال ذہن میں آتا تھا، وہ یہ کہ اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، میری امی بھی کہا کرتی تھیں کہ کسی کے انتقال کے بعد اکثر ان کی روح گھر میں بھی آتی ہے۔ ڈر تو لگتا تھا، لیکن بس یہ سوچ کر اس کو سر پر سوار نہیں کرتے تھے کہ اگر روح گھر میں آتی بھی ہے تو ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتی، اور بس یہی سب کچھ سوچ کر اس بات کو اگنور کر دیا کرتے تھے اور زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے۔ لیکن اس رات اس سے کچھ بڑھ کے کچھ بہت بہت زیادہ بھیانک ہونے جا رہا تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یوں تو وہ آوازیں آنا ایک طرح کا معمول بن گیا تھا، لیکن اس رات اس آواز کی نوائز بہت زیادہ تھی اور کافی زیادہ شور ہو رہا تھا، جو کہ واقعی میں ایک ڈرانے والا منظر تھا۔ پھر جو میں نے کبھی نہ سوچا تھا وہ ہوا۔ دوستوں، وہ آوازیں تو آ ہی رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ اوپر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ کافی سارا سامان پڑا تھا، میری خالہ کا اور چاچو کا بھی کچھ بچا ہوا فرنیچر موجود تھا۔ مجھے اوپر سے واضح آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کہ کوئی چیئرز کو ادھر سے ادھر کھسکا رہا ہو، ٹیبل، چیئرز اور مختلف قسم کے فرنیچر کو کھسکانے کی بہت زور سے آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی صوفہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، آگے پیچھے کر رہا ہو۔ یقین جانیں دوستوں، میں بتا نہیں سکتی، وہ آوازیں میرا دل، میرا سب کچھ، سکون، چین، سب کچھ برباد کر رہی تھیں۔ اور وہ اس لیے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ اوپر کا فلور بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی رہائش پذیر نہیں تھا، تو پھر اتنی صاف اور واضح آوازوں کا آنا، جیسے کوئی کرسیاں کھسکا کے ادھر سے ادھر کر رہا ہو، ٹیبلیں کھسکا رہا ہو یا صوفے کھسکا کے گھر کی سیٹنگ چینج کر رہا ہو، اور جس طریقے سے فرنیچر زمین سے رگڑ کھا کے نوائز پیدا کرتا ہے، بالکل ویسی آوازیں۔ کافی دیر تک دوستوں اسی طرح کی ہلچل ہوتی رہی، اور وہ شور ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر پوری کوئی فیملی۔ دوستوں، اوپر اچھا خاصا فرنیچر تھا جو کہ ظاہر ہے کسی کے رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے استعمال میں نہیں تھا، لیکن یہ کام کسی ایک مخلوق کا نہیں تھا، کیونکہ جس طرح کی نوائز کریٹ ہو رہی تھی وہ ہرگز بھی ایک مخلوق کا کام نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اوپر بہت بڑا خاندان آباد ہو اور بہت سارے لوگ مل کر کوئی فرنیچر کی سیٹنگ کر رہے ہوں، مسلسل وہ فرنیچر فرش سے رگڑ کھا کے بہت بری نوائز کریٹ کر رہا تھا اور بہت زیادہ شور کا سما تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اوپر ایک شدید قسم کا ہنگامہ سا برپا تھا، بہت زیادہ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، اور کچھ دیر کے گزر جانے کے بعد تو باقاعدہ ایسا فیل ہوا جیسے کسی نے وہ فرنیچر اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا ہو، اور اب وہ فرنیچر کو ادھر سے ادھر کھسکانے والی نوائز
باقاعدہ طور پر اس طرح کا شور اختیار کر چکی تھی کہ اب وہ نوائز صرف اور صرف فرنیچر کو ادھر سے ادھر کھسکانے کی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ صاف طور پر ایسا فیل ہونے لگا تھا جیسے کوئی مخلوق بہت زیادہ جوش میں آ گئی ہو، کسی مخلوق کو بہت زیادہ غصہ آ گیا ہو اور اس نے وہ فرنیچر اٹھا کے ادھر سے ادھر زور زور سے تے مارنا شروع کر دیا ہو۔ کبھی میز کے کھسکانے کی، زور سے پٹخنے کی آواز آتی اور کبھی ایسی آواز آتی جیسے کسی نے زور سے کرسیاں اٹھا کے دیوار پہ دے ماری ہوں۔ اور اب مجھے یقین ہو چلا تھا دوستوں کہ بے شک میری دادی کی روح اس گھر میں آتی ہو، لیکن اس کے علاوہ یہاں غیر مرئی مخلوقات کا ایک پورا ٹولہ آباد ہے جس نے اس قدر تباہی مچائی ہے، چیزیں ادھر سے ادھر کھسکا کے سب کچھ توڑ پھوڑ ڈالا۔ وہ اتنی نوائز تھی کہ میں آج بھی سوچتی ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ اور اس فرنیچر کے توڑ پھوڑ کی آوازیں جو میرے کانوں کو پھاڑ کر چیر کر نکل رہی تھیں، ان کے ساتھ ساتھ ہی اچانک سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کہ وہ غیر مرئی مخلوق زور زور سے دروازہ پٹخ رہی ہو، جیسے کوئی اندر باہر کے مسلسل چکر لگا رہا ہو اور دروازہ زور زور سے غصے کی حالت میں دے مار رہا ہو۔ بار بار وہ زور زور سے دروازہ غصے سے دے مارنے کی آوازیں میری اندر سے جان نکال رہی تھیں۔ میری کیا کیفیت تھی یہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، بس یوں سمجھ لیں کہ جسم سے روح نکلنی رہ گئی تھی۔ بس اس وقت ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ خالہ کے گھر فون کروں جہاں میری فیملی دعوت پہ گئی ہے۔ اس ٹائم پہ میں چھوٹی تھی، اسکول میں تھی، میرے پاس موبائل فون بھی اویلیبل نہیں تھا، تو میں نے گھر کے ہی PTCL سے اپنی خالہ کے گھر فون کیا اور اپنی والدہ سے بات کی اور انہیں سارا ماجرا دے سنایا کہ یہاں پر کس قسم کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور میں ان کی وجہ سے کتنی زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ میں نے انہیں ساری کی ساری بات بتائی۔ کچھ دیر تک ان سے فون پر بات چیت کا سلسلہ قائم رہا۔ میں فون نہیں رکھنا چاہتی تھی تاکہ میرے دل کو کچھ تو قرار ملتا رہے، لیکن پھر میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں یہاں سے نکلنے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا اور پھر گھر پہنچنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تم پریشان نہ ہو، آیت الکرسی کا حصار باندھو اور اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ جب تک ہم لوگ گھر نہ آ جائیں تم پلیز ڈرنا مت اور آیت الکرسی کا ورد کرتی رہنا۔ ابھی میں فون رکھ کے پیچھے مڑی ہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا تو جس کمرے میں فون پر بات کر رہی تھی اسی کے ساتھ سامنے کوریڈور کی جگہ تھی جہاں سے سٹیئرز اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی بات کر کے میں پیچھے مڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سایہ سا وہاں پر کھڑا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی ہیں اور میری جان، میری سانسیں جیسے بس نکلنے ہی والی ہوں، وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے پھر امی کی بات ذہن میں آتی کہ فوراً آیت الکرسی کا ورد کرو۔ دوستوں، وہ کالا سا سایہ جس کی اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے بے انتہا خوف میں مبتلا کر رہی تھیں، جیسے ہی اس نے میری طرف بڑھنا شروع کیا میں نے فوراً ہی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور آواز بلند آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے میں آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی مجھے لگا کہ وہ اچانک سے رک گیا ہے اور اس آیت الکرسی کی برکت سے، اللہ پاک کے پاک کلام کی برکت سے تھوڑی ہی دیر میں وہ سایہ ہوا میں دھواں بن کر کہیں تحلیل ہو گیا اور میری نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ اس سائے نے میری جان نکال کے رکھ دی تھی، لیکن اللہ کے پاک کلام پر پورا بھروسہ تھا اور مسلسل اپنی فیملی کے گھر واپس آنے تک میں آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ کوئی 15 سے 20 منٹ کے بعد جا کر دروازے پر بیل ہوئی۔ پہلے تو میں ڈر رہی تھی، لیکن پھر سوچا کہ اگر میں نہیں کھولوں گی تو کون جائے گا۔ خیر، میں نے اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا حصار باندھا ہوا تھا، اسی وجہ سے میں فوراً دروازے کی طرف لپکتی ہوں اور جا کر کنڈی کھول دیتی ہوں۔ میری فیملی اندر آتی ہے اور میں اپنی والدہ کے گلے لگ کے رو پڑتی ہوں اور انہیں سارا قصہ بیان کرتی ہوں، انہیں اس گھر میں پیش آنے والی تمام تر پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے آگاہ کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ آئندہ آپ لوگ مجھے اس گھر میں کبھی بھی اکیلا چھوڑ کر مت جائیے گا، کیونکہ آج جو کچھ ہوا وہ کبھی میں نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس دن، وہ میری زندگی کی بہت زیادہ خوفناک رات تھی جو کبھی بھی میں نہیں بھول سکتی، کیونکہ میں گھر پر اکیلی تھی، چھوٹی تھی اور لائٹ بھی نہیں تھی۔
لیکن اس واقعے نے اللہ پاک کے پاک کلام آیت الکرسی کی طاقت کو میری آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور اسی پاک کلام کی برکت کی وجہ سے ہی میں محفوظ رہی۔ تو دوستوں، یہ تھا وہ واقعہ جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر دوستوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز بالکل بھی مت بھولیے گا، اور گھنٹی کے آئیکن کو بالکل دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو میری آئندہ آنے والی بہت ہی مزیدار ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔